अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईरान के ऊपर इसराइल का हमला, अब आगे क्या हो सकता है, इस्लामिक दुनिया क्या रिस्पांस दे सकती है, पाकिस्तान का उसमें क्या किरदार हो सकता है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ तफसीलात हैं और खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है उसको क्यों इमरान खान साहब की रिहाई से जोड़ा जा रहा है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें हैं पाकिस्तान से। कोशिश होगी कि वो आज के इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाएं। लेकिन सबसे पहले गुज़िश्ता रात को जो मैंने व्लॉग बनाया था उसके अंदर मैंने आपके साथ ये तफसीलात शेयर की थी कि लग रहा ऐसे है कि किसी वक्त भी इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। बहुत सारे जो बेसिस हैं अमेरिका के या सफारत खाने हैं रीजन के अंदर, वहां से उन्होंने अपना जो इजाफी हमला है उसको वहां से इवैक्यूएट कर लिया है, वहां से निकाल लिया है, जिससे ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि इसराइल ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला है। आज सुबह आपने सुना कि रात को लेट नाइट फिर ये खबर आनी शुरू हो गई कि इसराइल ने मुकम्मल तैयारियां कर ली और अब इसराइल ने हमला भी कर दिया। ईरान के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसराइल ने ये हमला किया, जो जोहरी तनसीबात हैं उनको टारगेट किया। फिर ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको टारगेट किया गया। उनके जो सीनियर अफसरान हैं, चाहे उनके आर्मी चीफ हो जाएं, दीगर सीनियर अफसरान हो जाएं, उनको निशाना बनाया गया। तो बुनियादी तौर पे जो रिहायशी कॉम्प्लेक्स थे उनको भी निशाना बनाया गया। ईरान की जो जोहरी साइट्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया और एक वाज़ेह पैगाम दिया गया कि ईरान को हम जोहरी ताकत नहीं बनने देंगे। अच्छा, अब क्या ये हमला एक रात या दो रातों की या 10 दिनों की प्लानिंग के बाद हुआ? नहीं, ये एक तसलसल है और ये तसलसल आज से 20-25 साल पहले शुरू हुआ जब इराक के ऊपर हमला किया गया। जितने बेसिस अमेरिका के बनाए गए, अब आप देख लें कि अमेरिका किस किस जगह पे मौजूद है। आपको कुवैत में भी उसकी प्रेजेंस नजर आएगी, आपको बहरीन में भी उसकी प्रेजेंस नजर आएगी, जॉर्डन में भी प्रेजेंस नजर आएगी, दीगर जगहों पे भी आपको उसकी प्रेजेंस नजर आएगी। ये जो हमला किया जाता है इसके अंदर सिर्फ इसराइल का हमला नहीं होता, ऑल्दो कि अमेरिका ने कहा है कि जनाब हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, ईरान ये कहता है कि जनाब अमेरिका भी इसमें शामिल है। अब मुख्तलिफ जो वहां पे सिस्टम्स होते हैं, अर्ली वार्निंग साइंस वगैरह होती हैं, जिधर जिधर इनके बेसिस हैं इन्होंने मुख्तलिफ इक्विपमेंट वहां पे लगाया हुआ है। अगर हालिया दिनों में हमने सुना कि पाकिस्तान के त्यारे उड़े और इंडिया के त्यारे उड़े और कोई चीजें जैम हो गई और इंडिया को पता नहीं चला, तो इसी तरीके से अमेरिका जो वहां पे बैठा हुआ है और मुख्तलिफ जगहों पे जो उनके अलायंस के बेसिस हैं वो बहुत सारी चीजों को जैम भी कर देते हैं। इस तरह की एक तरह का माहौल बना देते हैं जहां पे इसराइल आसानी से हमला कर सके और ईरान को पता न चले। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इसराइल के पास ईरान के हवाले से मुकम्मल इंटेलिजेंस है, उसको पता था कि कौन सा शख्स किस जगह पे रहता है, किस बिल्डिंग में है, कौन सी साइट किस जगह पे है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। माजी के अंदर भी हम देख चुके हैं, पहले भी वो जोहरी साइंसदानों को निशाना बना चुका है, ईरान के अंदर इस दफा फिर निशाना बनाया गया। जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि क्या ये हमला एक दो दिनों की प्लानिंग का नतीजा? नहीं, एक तो इसका तसलसल है जो हालिया अरसा आप देख लें गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान किया ये गया कि इसराइल को मुकम्मल तौर पे महफूज बनाने के लिए आपने देखा कि एक तो मिस्र की तरफ से उसको किसी किस्म का कोई खतरा ना हो, वहां पे हुकूमत तब्दील हो गई, जनरल सीसी की हुकूमत है, उनको इसराइल से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं, इन सेंस के वो इसराइल को किसी किस्म की ना कोई धमकी देते हैं ना इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं। क्या आपको पता है जब गाजा के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो रहा था और ये सारी चीजें रिपोर्ट हो रही थी, गाजा और इजिप्ट का बॉर्डर है, जी हाँ जी, गाजा जहां पे कहा जाता है जी इमदाद नहीं पहुंच रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसका और मिस्र का बॉर्डर है, वहां वो बॉर्डर भी नहीं वो खोलते, वो जख्मियों को भी नहीं लेके जाने देते। तो इसराइल के लिए पूरा एक माहौल बनाया गया खित्ते के अंदर और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि कुछ 4-5 सालों के दौरान कुछ चीजें हमने देखी और कुछ चीजों का तसलसल है जो गुज़िश्ता 20-25 सालों से है। ये सामने आप खबर देख लें, ये गार्डियन की खबर है, ये गालिबन सन 2000 की खबर है। उस वक्त भी जनाब ये इसराइल शोर डाल रहा था, इसराइल ये कह रहा था कि जनाब इराक के ऊपर हमला करना बहुत जरूरी है, वो अमेरिका पे प्रेशर डाल रहा था। उस वक्त के जो अमेरिकी सदर थे जॉर्ज बुश, उनके ऊपर दबाव डाला गया इसराइल की जानिब से कि जनाब इराक के ऊपर हमला करें और बड़ा ये खतरनाक, ये क्यों सब कुछ किया जा रहा था ताकि वहां पे अमेरिका के बेसिस हों और इराक की जानिब से किसी किस्म का हमें कोई खतरा ना रहे। ऑल्दो कि इराक और ईरान की अपनी जंग थी, लेकिन इसराइल के हवाले से इराक का एक मखसूस मौक़िफ़ था, इराक की साइट्स के ऊपर भी हमला किया गया इसराइल की जानिब से और उनके जो जोहरी साइट्स थी उनको भी तबाह किया गया। अब इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या था? शाम, वहां पे बशार अल असद साहब की जो हुकूमत थी, ऑल्दो कि वो भी डिक्टेटर थे, लेकिन उनकी हुकूमत जो है वो प्रो इजराइल नहीं थी,
वहां से अटैक भी हो जाता था, वहां से रिटेलिएशन भी हो जाती थी। इस वजह से जो आगे पीछे जितने ममालिक हैं जहां पे कोई भी ऐसी हुकूमत हो जो इसराइल के खिलाफ हो, वो कतन काबिल कबूल नहीं थी। तो ये पूरा जो जाल बुना गया है, ये 20-25 साल की मेहनत से, इसमें अमेरिका का किरदार है, मगरिब का किरदार है। इस वक्त जो शाम के अंदर हुकूमत आई हुई है, जिसके सदर को जाके ट्रंप ने सऊदी अरब में भी जो है उनसे मुलाकात भी कर ली और उनको कह भी दिया और बहुत सारी उनकी तारीफ वगैरह भी कर दी। वो हुकूमत जो है वो कहा जाता है कि जी वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरीज की हुकूमत है और वो इस्लाम पसंद है, और वो अपने शहरियों के ऊपर वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां भी कर रहे हैं कि भाई ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। लेकिन इसराइल की तरफ वो एक गोली नहीं चलाते, वो एक गोली इसराइल की तरफ नहीं चलाते। जो कुछ उनकी गोली चलती है वो अपने मुल्क के अंदर ही चलती है। तो वहां पे अब आपको एक प्रो इसराइल हुकूमत नजर आती है। इसी तरीके से जो तुर्की है, तुर्की का इसराइल से कोई इशू नहीं है, उनका ट्रेड भी चल रहा है, उनका सफारत खाने भी खुले हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो इसराइली टूरिस्ट वगैरह हैं वो भी तुर्की जाते हैं, तो उनका भी उनसे किसी किस्म का कोई वो नहीं है। तो अब खित्ते के अंदर जितने भी मुल्क हैं उनके अंदर बुनियादी तौर पर ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिनको इसराइल से कोई मसला नहीं है, या फिर जिनके हवाले से इसराइल ये समझता है कि हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। फिर इब्राहिम एकॉर्ड के बाद आपने देखा कि मशरिक वस्ता की जो दीगर अरब रियासतें हैं उन्होंने भी इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए। और इस हालिया जंग के अंदर, जो जंग तो नहीं, जो कत्लेआम हुआ फलस्तीनियों का, आप उसमें देख लें अरब ममालिक का क्या किरदार था या दीगर मुसलमान ममालिक का क्या किरदार था, वो सबके सामने है। तो ये सारी चीजें एक मसलसल प्लानिंग के तहत हुई। अब ईरान इसके ऊपर क्या करेगा, देखें ईरान भी एक रद्द-ए-अमल की बात कर रहा है। ईरान इसमें अमेरिका के ऊपर भी इल्जाम लगा रहा है, और बिल्कुल ठीक इल्जाम लगा रहा है कि अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता था। जो मर्जी इसराइल कर ले, वो कभी भी अमेरिका की मर्जी के बगैर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को सब कुछ मालूम था कि क्या होना है, और खित्ते के अंदर भी जो उनके इत्तेहादी थे जिसमें मुसलमान ममालिक भी शामिल हैं, उनको भी मालूम था, और ऐन मुमकिन है कि वो ऑन बोर्ड भी हों, यानी वो कह रहे हों कि जनाब आप ये कर दें, ये हमला कर दें। अब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसराइल को अगर कहीं से खतरा है तो वो यमन से खतरा है या ईरान से खतरा है। और फिर आप देख लें कि इन ममालिक से जो दीगर अरब वहां पे कंट्रीज हैं वो ये समझते हैं कि उनको भी खतरा है। तो ये एक तरह से ईरान और वो सारी फोर्सेस जो इसराइल के खिलाफ हैं, वो माहौल एक ऐसा बन गया है जो दीगर खित्ते के ममालिक हैं वो भी उनको अपना मुखालिफ समझते हैं। तो जो लोग ये समझ रहे हैं, जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी इस्लामी एक जो दुनिया है उसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा, भाई उसका रद्द-ए-अमल आएगा ठहंगा, उसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। जो कत्लेआम हुआ गजा में, उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आया, कोई रद्द-ए-अमल आया, कुछ भी नहीं आया। तो भाई कुछ ऐसा कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। मैंने एक दफा ये चीज आपके साथ पहले भी शेयर की थी, गालिबन ये बात है 2009 या 2010 की। उस वक्त जो बीबीसी के चेयरमैन रिटायर्ड हुए थे ग्रेग डाइक साहब, वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए, तो उनसे मुख्तलिफ बातें वगैरह हुई, एक सेमिनार हुआ, तो उनसे मैंने पूछा, कोई ये मशरिक वस्ता के हवाले से पूछा कि ये क्या कुछ हो रहा है। उन दिनों में ईरान के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही थी कि जनाब वो बड़े मुजाहरे शुरू हो गए और ईरान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आगे क्या आपको क्या नजर आ रहा है। तो ये वो प्राइवेट टॉक थी जिसमें मैं था और एक दो और बंदे थे, इसलिए कि पहले वो सेमिनार वगैरह हो गया, उसके बाद वो जो भी वो टी ब्रेक वगैरह हो रही होती है तो उसमें हम खड़े बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आप क्या फोर्सी करते हैं रीजन के अंदर ना, वो हमारी बात हो रही। उसमें मैंने उनसे पूछा, ईरान का पूछा, इसराइल का पूछा, दीगर चीजों का। उन्होंने मुझे एक बात कही, साथ एक दो बंदे और भी खड़े थे, और ये मैं पहले भी आज से 5-6 साल पहले भी अपने व्लॉग के अंदर ये चीज आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो उन्होंने कहा कि जनाब जो अगली आपने अगर खित्ते के अंदर कोई चीज देखनी है तो वो पहले तुर्की और ईरान के दरमियान होगा। जी हाँ जी, उन्होंने कहा कि मसला तुर्की और ईरान के दरमियान होगा। जो प्रो ईरान हुकूमतें हैं, तुर्की उनको खत्म करवाने में अपना किरदार अदा करेगा, तो इसराइल तो बाद में आएगा। फिर आपने देखा जनाब वो बशारुल असद की हुकूमत खत्म हुई और वहां पे नई हुकूमत लाने में तुर्की का जो किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। और मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो जो नई हुकूमत आई है शाम में, तो वो इसराइल की तरफ गोली तो छोड़े, वो गुलेल से पत्थर भी नहीं फेंकने देते। इधर जो मर्जी करो, बड़े बड़े इस्लामिक लेक्चर देंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, मुजाहिदीन है, ये हैं वो हैं, लेकिन अपने लोगों पे जुल्म, अपने लोगों को मारना है, अपने लोगों पे जो कुछ करना है। मैं बशारुल असद साहब की हुकूमत की हमायत नहीं कर रहा, वो भी एक डिक्टेटर थे, उन्होंने भी बड़े जबर से हुकूमत की, लेकिन उनका जो तरीकाकार था इसराइल के साथ वो मुख्तलिफ था। इसराइल को वो अपना दुश्मन समझते थे। तो खित्ते के अंदर जो दीगर ममालिक हैं उनको वैसे ही ये लगता है कि जनाब वो
جس طریقے سے حکومتیں بنی ہوئی ہیں وہ کوئی الیکٹڈ حکومتیں تو ہے نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہیں پہ بھی کوئی ایسی پاپولسٹ حکومت نہیں آنی چاہیے جو اینٹی اسرائیل بات کرے۔ اب مصر میں ایک حکومت آئی تھی مرسی صاحب کی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا مغرب بولا کسی نے کہا جی ڈیموکریسی ختم ہوگی؟ نہیں، انہوں نے جنرل سیسی کو وہاں پہ انسٹال کر دیا اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو دیگر بھی ممالک ہیں خطے کے اندر، کسی ملک کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا، آلدو کہ ایران نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا ہے کہ اس کو کنڈیم کریں۔ ہو سکتا ہے کہ مغربی ممالک کچھ کنڈیم کر دیں، باقی جو مسلمان ممالک ہیں ان کا کیا رد عمل آئے گا؟ اس میں اس وقت پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں پاکستان کا کوئی بھی کردار ہو سکتا ہے، فی الحال تو پاکستان کا کوئی کردار نہیں، لیکن جس طریقے سے اسرائیل چل رہا ہے وہ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے چل رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ پہ پہلے عراق کی حکومت ختم کروائی، پھر انہوں نے بشار الاسد کی حکومت ختم کروائی، کیوں نہیں پہلے انہوں نے ایران کے جو جوہری تنصیبات ہیں اس کے اوپر اس قسم کا حملہ کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جناب یہاں سے آ سکتا ہے رد عمل، یہاں سے رد عمل آ سکتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ جو مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک ہیں یہ تو ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں، ان سے کوئی رد عمل نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے پہلے وہ سارا گراؤنڈ بنایا اور اس گراؤنڈ کو بنانے کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اچھا، اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو پٹرول کی پرائسز ہیں ان کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ پٹرول کی جو آمد و رفت ہے وہ اگر ایران چاہے تو وہ روک سکتا ہے۔ اب ایران کی طرف سے آپ جو سنیں گے بڑے بڑے ڈائلاگ سنیں گے کہ جناب وہ جہنم کے دروازے کھل گئے اور اسرائیلیوں کی جو ہے وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ اسی قسم کے ڈائلاگ سنتے سنتے ہم بھی بوڑھے ہو گئے، ہم بچپن سے سن رہے ہیں۔ تو ایران کے پاس اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ کوئی وہ اسرائیل کے اوپر کوئی بہت بڑی جنگ کرے گا، اور اس کو پتا ہے کہ باقی سارے لوگ تو ویٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ایران کے اوپر کوئی بڑی جنگ چھیڑ دی جائے۔ اب رسپانس کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا پڑے گا، وہ کیا رسپانس دیتے ہیں؟ اگر آپ ایرانی میڈیا کی اس وقت کی وہاں کی کوریج سنیں تو وہ تو اس کو بالکل ڈاؤن پلے کر رہے ہیں، وہ اپنے لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ادھر بھی وی پی این لگا کے لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کا مسئلہ بھی وہی ہے کہ سچ ان سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ وہاں پہ بھی نمائندہ حکومت تو ہوتی نہیں ہے، وہ چار مولوی بیٹھ کے کہتے ہیں جناب یہ الیکشن لڑ سکتا ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے وہاں پہ۔ اگر وہاں پہ ایک جینوئنلی ڈیموکریٹک حکومت ہو تو اس کا اور تھوڑا سا جو ہے وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ پر اینی وے ان کا یہ بھی ایشو ہے کہ وہ اپنی لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کا جو سلوک ہے زبردستی یہ پہننا ہے وہ کرنا ہے، تو اس کے اوپر بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ پر جو اسرائیل کر رہا ہے اس کی تو کوئی نظیر نہیں ملتی، وہ دنیا کے تمام قوانین کو اس نے جوتے کی نوک کے اوپر رکھا ہوا ہے، جوتے کی نوک کے اوپر۔ کیا اس کے اوپر اقوام متحدہ کچھ کرے گی؟ جناب اقوام متحدہ نے کنڈیم تو کیا ان کے چیف نے، کیا عالمی دنیا کنڈیم کرے گی؟ ہو سکتا ہے کچھ ممالک کریں، لیکن اسرائیل کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں ہو سکے گی عالمی سطح پہ، کیونکہ امریکہ اس کو بلاک کر دے گا، امریکہ اس کو روک دے گا۔ اور ایران کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں ترکی بھی خوش ہو رہا ہے، اس میں بڑے بڑے عرب ممالک جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، وہ ان کے لیے تو یہ بڑی خوشی کا دن ہے آج۔ تو یہ کہنا کہ جی اسلامک دنیا سے کوئی رد عمل آ جائے گا، کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں جی پاکستان اس میں یہ کر دے گا، پاکستان اس میں اپنے سکور سیٹل کر لے گا۔ پاکستان کا اس میں اتنا ہی کردار ہے جتنا جو ہے میرا CNN کو چلانے میں کردار ہے، یا پھر میرا جو ہے اس امریکی حکومت چلانے میں کردار ہے۔ تو پاکستان کا اس میں کیا ہے، اس کو کوئی کردار نہیں ہے۔ ایران نہیں کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ کیا کریں گے وہ بھی دیکھیں گے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر کوئی بڑی جنگ چھڑی تو وہ تو اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ دیگر جگہوں پہ بھی حملے کیے جائیں اور ایران کے اندر بڑے پیمانے پہ تباہی کی جائے۔ اب ایران کے اندر بڑی پور سچویشن ہے، ادھر سے جو انٹیلیجنس لیکس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایران کی حکومت اور عوام کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ آلدو کہ ایک بڑا طبقہ ہے جو حکومت کو پسند کرتا ہے، آیت اللہ خامنائی صاحب کو پسند کرتا ہے، وہ ایک ریلیجیس طبقہ، لیکن ایک بہت بڑا نوجوانوں کا طبقہ ہے جو ان کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے یہ مسلسل جو ہے ادھر اپنی مرضی سے حکومتیں بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، انہوں نے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ پروفیشنلزم کے بجائے اس میں عجیب منطق ڈالی ہوئی ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنی مرضی کی یہ چیز بھی ڈالی ہوئی ہے وہ بھی ڈالی ہوئی ہے، تو وہ ایک ریشنلٹی ان میں لیک کرتی ہے۔ احمد نژاد صاحب جاتے ہیں اقوام متحدہ میں تو کہتے ہیں جب میں تقریر کر رہا ہوں تو پتہ نہیں کون سی شخصیت مجھے پیچھے بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس قسم کی باتیں وہ ساری کرتے ہیں۔ تو وہ
نوجوان طبقے کے ساتھ ان کی اس طرح ہارمنی نہیں ہے اس رجیم کی جو ایران کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اتنی کلوز سوسائٹی ہونے کے باوجود وہاں سے انفارمیشن بھی لیک ہوتی ہے. ان کو پتا ہے کہ کون سا سائنٹسٹ کدھر رہ رہا ہے، اس کا گھر کدھر ہے، کس کا جنرل کدھر ہے. اب آرمی چیف کو مار دینا، بڑے بڑے جو ان کے دیگر جرنیل ہیں ان کو اس طریقے سے ٹارگٹ کر دینا، ان کے گھروں کو ٹارگٹ کرنا، ان کے رہائشی کمپلیکس کو ٹارگٹ کرنا. اور کچھ جو بلڈنگز ہیں وہ تو عوامی بلڈنگز کے بیچ میں تھی، وہ عام عوام کے بیچ میں کچھ لوگ رہ رہے تھے، وہاں پہ بھی ان کو پتا تھا کہ کون سا فلیٹ کدھر ہے. پھر اسماعیل ہانیہ کو بھی ایران کے اندر ٹارگٹ کیا گیا. تو اسرائیل کا ایک بہت بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے ایران کے اندر، اور یہ ایران کا کمپلیٹ فیلئر ہے. اگر آپ اس کے مقابلے میں پاکستان کو دیکھیں، پاکستان نے جب اپنے جوہری ہتھیار بنائے اور پاکستان میں ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، ہمارے جگہوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن پاکستان نے میک شور کیا کہ کوئی بھی ملک ایسی حرکت نہ کر سکے، اور کوئی بھی ملک ایسی حرکت نہیں کر سکا. آپ جو مرضی پاکستان پہ تنقید کر دیں، پاکستان نے بھرپور طریقے سے نہ صرف اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے چلایا، اس کا دفاع کیا، بلکہ پھر دھماکے بھی کیے. وہ پوری دنیا کے سامنے تمام تر کوششوں کے باوجود ڈاکٹر قدیر خان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، دیگر سائنٹسٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. کیا کوششیں نہیں کی گئیں؟ بہت دفعہ کوششیں کی گئیں، بڑے ایسپینوج کے یہاں پہ وہ کاروائیاں کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان نے اس کو ناکام بنایا. ہاں، یہ الگ بحث ہے کہ بعد میں آخر میں ہم نے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے ساتھ کیا کیا. اب ان کی اہلیہ کا بھی ایک انٹرویو آ گیا، وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں فی الحال نہیں جانا چاہتا. تو اب ایران کی جانب سے کارروائی تو ہوگی، کس نوعیت کی کارروائی ہوگی، کس طرح کی کارروائی ہوگی، وہ فی الحال کہنا مشکل ہے. لیکن اس میں جو مغربی کمنٹیٹرز ہیں وہ تھوڑے سے وریڈ ضرور ہیں کہ جناب یہاں پہ آگے بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، اس لیے کہ سم ٹائم پھر آپ ایونٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. اور ایران کو بھی پتا تھا یہ کچھ آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ حوثیوں کا کیا رد عمل ہوگا، دیگر جو حزب اللہ ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. حزب اللہ کو بھی پہلے کمزور کیا گیا. پھر آپ اگر اسرائیلی میڈیا کو دیکھیں تو اس میں جناب انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی اب اتنے دنوں سے جنگ جاری ہے، اور یہ اور وہ بہت ساری چیزیں وہ اس طرح کی رپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ سچویشن اس نہج پہ کیوں پہنچی. بھائی یہ اس نہج پہ اس لیے پہنچی کہ آپ نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت چیزوں کو اس نہج پہ پہنچایا ہے. اور پھر اسرائیل نے جو غزہ میں جو کچھ کیا وہ اس کے لیے ایک ٹیسٹ تھا، وہ اس کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ تھا کہ ہم لوگوں کو ماریں، جو مرضی کریں، جو کچھ مرضی وہاں پہ ہوتا رہے، کوئی اس کے اوپر جو ہے ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، عالمی سطح کے اوپر کوئی عدالت اس پہ نہیں بول سکتی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. دنیا کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو اس کے بعد تو اب اس کے پاس فری ہینڈ ہے کہ وہ جو مرضی کرے. اور پھر جو دیگر خطے کی اہم عرب ریاستیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائز ہوں اور ہم چیزوں کو اس طریقے سے آگے بڑھایا جائے. تو اگلے کچھ دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایران کی طرف سے کارروائی ہوگی. ایران نے اپنی ایئر سپیس وغیرہ بھی بند کر دی ہے، وہ میزائل وغیرہ مارنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن وہ اسرائیل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس میں راستے میں اردن بھی اپنا کردار ادا کرے گا، دیگر معزز ممالک بھی اپنا کردار ادا کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ جناب یہ راستے میں ہی ہم میزائل روکیں گے، بیچ میں میزائل روکے جائیں گے. پچھلی دفعہ بھی جب ایران نے حملہ کیا تھا تو بیچ میں میزائل روکے گئے تھے بہت سارے، جس میں عرب ممالک کے اندر جو بیسز ہیں وہاں سے بھی کارروائیاں ہوئی تھی اور بہت ساری چیزیں ہوئی تھی، اور ابھی بھی جو ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اگلے آنے والے دنوں میں مزید کوئی سچویشن کلیئر ہوگی تو جو بھی جس طرح بھی چیزیں جاتی ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے. اب اگر آپ آ جائیں پاکستان کی طرف تو خیبر پختونخوا اسمبلی میں بجٹ پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور گزشتہ روز آپ کو پتا ہے کہ بابر سواتی صاحب جو ہیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اسپیکر، ان کی ملاقات بھی ہوئی علی امین صاحب سے اور مزمل اسلم صاحب سے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک سوچ یہ ہے کہ یہ بجٹ نہیں پیش کیا جانا چاہیے. اگر خیبر پختونخوا کی حکومت نے بجٹ پیش بھی کر دیا، منظور بھی کروا لیا، تو پھر تو عمران خان صاحب جو ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہوتا رہے گا. لیکن ایک سوچ یہ ہے کہ جی بجٹ پیش کر دیا جائے اور جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی اس کو منظور نہ کروایا جائے. اب علی امین صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ عید سے پہلے ہوئی تھی، اور بجٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہوئی تھی، لیکن تمام ڈیٹیل ڈسکشن تو نہیں ہوئی ہے. گزشتہ روز بھی یہ تصویر ہم نے دیکھی جس میں بابر سواتی اور علی امین گنڈا پور صاحب اور مزمل اسلم صاحب بیٹھے ہوئے، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں جو اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب ہیں ان کی علی امین گنڈا پور صاحب سے ملاقات ہوئی اور سیاسی صورتحال اور دیگر چیزوں کے اوپر جو ہے بات چیت ہوئی. اچھا، اب بابر سلیم سواتی صاحب نے کہا ہے کہ آج
ہونے والے پارلیمانی اجلاس سے قبل وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا ہے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب سے صوبائی بجٹ کے حوالے سے ابتدائی مشاورت مکمل ہو چکی ہے۔ تو ابتدائی مشاورت جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ عید سے پہلے عمران خان بجٹ پیش کرنے کی اجازت دی ہے عمران خان صاحب نے، تاہم بجٹ کی منظوری سے قبل ایک مرتبہ پھر ان سے رہنمائی لی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی تو بجٹ منظور نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے جو ملاقات ہوئی تھی پہلے عمران خان صاحب سے، اس ملاقات کے اندر اس بجٹ کو پیش کرنے کی ابتدائی منظوری دے دی گئی تھی۔ ہاں، جو فائنل بجٹ کو منظور کیا جائے گا وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کیا جائے گا۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اسی طرح بجٹ پیش کر دیا گیا اور نارملائز طریقے سے ساری چیزیں چلتی رہی تو عمران خان صاحب کے اوپر مزید سختیاں ہوں گی اور عمران خان صاحب کی وہ جو معاملات ہیں اسی طرح ان طول پکڑیں گے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس آگے چل رہا ہے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کا غلط استعمال ہو رہا ہے وہ اس سے نالا ہیں۔ انفارچونیٹلی مولانا شاید یہ کہتے ہوں، پر مجھے لگتا نہیں ہے کہ مولانا کوئی اس سے زیادہ نالا ہے۔ مولانا کا تو اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ہے۔ فار سم ریزن پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ایسے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، آلدو کہ مولانا کا تو جناب کوئی نہ ووٹ بینک ہے خیبر پختونخوا میں، مولانا تو ڈی آئی خان میں نہیں جیت سکتے۔ فار سم ریزن کچھ لوگ بضد ہیں جناب کہ مولانا ہی آ کے کوئی کردار ادا کریں گے۔ بھائی اگر آپ اپنی جو ہے اتنی زیادہ سیٹوں کے ساتھ اپنی حکومت کے ساتھ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے تو مولانا نے کیا کردار ادا کرنا ہے؟ تو مولانا تو جب بھی یہ سسٹم خطرے میں پڑتا ہے، میں بڑے مولانا کو ایک بڑا بہترین سیاستدان سمجھتا ہوں، بڑا ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے آپ دیکھ لیں، جب بھی اس نظام کو کوئی خطرہ پڑے گا یا کوئی خطرہ محسوس کرے گا یہ نظام، تو مولانا اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اس نظام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مولانا کی اہمیت اس نظام کے اندر ہے۔ دنیا میں کون سا لیڈر ہے جس کی 3 4 5 سیٹیں ہوں اور اس کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہو کہ جناب اس سے اسپیکر بھی ملنے جا رہا ہے، اس سے صدر بھی ملنے جا رہا ہے، اس سے وزیر اعظم بھی ملنے جا رہا ہے؟ تو مولانا کی اہمیت تو تب تک ہے جب تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ جی اس نظام کو خطرہ تو مولانا کی سیاست کو خطرہ ہے۔ وہ تو اس نظام کی مچھلی ہیں، اس کے آؤٹ تو وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتے۔ چاہے ایل ایف او، آپ کو یاد ہو جب مشرف صاحب کا ماشاءاللہ تھا ایل ایف او جو کچھ جس طریقے سے آیا، اس میں جو مولانا کا کردار ہے، اب اس وقت نظام پھر خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ نظام کی بقا 26ویں آئینی ترمیم میں تھی، اس کو منظور کروانے میں مولانا نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ پر اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ نالا ہیں، میرا نہیں خیال۔ اسد کیسر صاحب ہو سکتا ہے جینوئنلی یہ سمجھتے ہو، مولانا بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ان کو پتا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا ہوگا۔ اب تو 27ویں آئینی ترمیم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کے حوالے سے جو آپ کی بار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اس کے جو صدر ہیں واجد گیلانی صاحب، انہوں نے تو حمایت کا اعلان بھی کر دیا۔ اب علیمہ خان صاحبہ بھی اس پہ تنقید کر رہی ہیں کہ جناب یہ واجد گیلانی صاحب تو وہ ہیں جن کو پی ٹی آئی نے جتوایا، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ یہ کینڈیڈیٹ تھے، اور جو پروفیشنل گروپ کے جو دوسرے اعظم نذیر طارق گروپ کے ریاست علی آزاد صاحب ہیں جو پچھلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر تھے، انہوں نے زیادہ پرنسپل سٹانس لیا۔ وہ ہر موقع کے اوپر آپ کو آئین کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ جس وقت ان کا الیکشن چل رہا تھا پی ٹی آئی والے ان کی حمایت کر رہے تھے، اور ریاست علی آزاد صاحب نے بڑا کھل کے جو ہے نا، جو پچھلے ہائی کورٹ بار کے صدر تھے، انہوں نے بڑا کھل کے ہر موقع کے اوپر آئین قانون کی بات کی، اپنے گروپ کے خلاف بات بھی کی اور ہر موقع کے اوپر بات کی۔ تو ان سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ واجد گیلانی صاحب کو پی ٹی آئی والے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ جو ہے نا کھڑے نہیں ہوں گے۔ پھر اب وہی تنقید ہو رہی ہے۔ اب علی بخاری صاحب کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ علی بخاری صاحب نے جو ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا نام پرپوز کیا ہو، اور اس پہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ علی بخاری کا منحرف ہو کر حکومتی سائٹ پر جانے والے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی کو خط، ایک صحافی کے مطابق واجد گیلانی کو علی بخاری نے تجویز کیا تھا، جس پر علیمہ خان نے گزشتہ روز علی بخاری کو کہا تھا کہ یہ بندہ تمہارا تجویز کردہ تھا اور آپ خاموش ہو۔ اب علی بخاری صاحب نے بھی ایک خط بھی ان کو لکھا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے تنقید بھی کی ہے اور بڑا سخت خط لکھا ہے، کہا یہ جا رہا ہے۔ پر اینی وے واجد علی گیلانی صاحب جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے آئے تھے، لیکن کھڑے اس وقت یہ آپ کو دوسری سائڈ پہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ بڑے انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا کا جو بجٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی اور بجٹ ایسے ہی پاس ہو جاتا ہے تو پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ علی امین صاحب جو اس دن باتیں کرتے رہے کہ میں سرنگ کھود کے
اسلام آباد آ جاؤں گا. بار بار علیمہ خان بیچ میں کہتی رہی کہ عمران خان تو اسلام آباد آنے کی بات ہی نہیں کر رہا, تو آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ تو وہ اسلحہ لانے کی بات, یہ وہ ساری چیزیں, بھائی اسلحہ تو آپ چھوڑ دیں, آپ کے پاس اسمبلی ہے, اتنی بڑی میجورٹی ہے, پہلا ابھی آپ کا امتحان تو یہ بجٹ کے حوالے سے, تو دیکھتے ہیں جناب یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. باقی وسیم اکرم صاحب کا ایک مجسمہ آیا تھا, آپ کو یاد ہے کہ وہ غالباً حیدرآباد کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر لگا ہوا ہے, تو وسیم اکرم صاحب نے اس مجسمے کو بھی شیئر کیا, ساتھ انہوں نے کسی چیتے کی مجسمہ بھی شیئر کیا. تو انہوں نے کہا کہ مائن از ڈیفینیٹلی بیٹر دین دا ٹائیگر. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹائیگر ہے کا مجسمہ اس سے میرا جو ہے وہ بہت بہتر ہے میرا مجسمہ. انہوں نے کہا کہ اٹس دا آئیڈیا دیٹ میٹرز, کریڈٹ ٹو کریٹرز. انہوں نے کہا کہ یہ آئیڈیا, ایک خیال میٹر کرتا ہے, اس کی اہمیت ہوتی ہے, اور میں پورا کریڈٹ دیتا ہوں جن لوگوں نے اس کو بنایا ہے, اور پوری جو ہے جو ایفرٹ کی ہے اس کے فل مارکس بھی میں ان لوگوں کو دیتا ہوں جو اس کے اندر انوالوڈ ہیں. پر اینی وے انہوں نے وہ تصویریں دو چیزیں شیئر کی ہیں, انہوں نے اپنے مجسمے کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور اس ٹائیگر کا مجسمہ بھی شیئر کیا. ٹائیگر کی تو بہت بری حالت ہے, ویسے وسیم اکرم صاحب کے مجسمے کی بھی حالات کوئی اتنے بہتر نہیں ہے, پر اینی وے جو انہوں نے کہا کہ جو آئیڈیا میٹر کرتا ہے وہ اس کو آپ کو امپورٹنس دینی چاہیے, فل مارکس دینے چاہیے, باقی بحث تو چلتی رہتی ہے. انہوں نے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا کہ لوگوں نے اس میں اتنی زیادہ دلچسپی لی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.